أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرین۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا۔ ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں بھیجی اور ہم نے دریاؤں کو مقرر کر دیا کہ وہ ان کے نیچے بہتے رہیں، لیکن پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری نسلیں پیدا کی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا اہل مکہ والوں کو کہ تمہیں وہ طاقت، تمہیں وہ قوت عطا نہیں کی گئی جو تم سے پہلے لوگوں کو عطا کی گئی تھی۔ جیسے قوم عاد، قوم سمود، اللہ پاک نے انہیں بہت بڑی جسمانی طاقت دی تھی، بڑی عقلیں دی تھی ان کو، اور بہت زیادہ ان کو وسائل دیے تھے۔ اتنے وسائل تھے کہ زیادہ کثرت بارش کی وجہ سے اور پانی کی وجہ سے اللہ پاک نے کثیر تعداد میں ان کو فصلیں بھی عطا کی تھی، تو دنیاوی لحاظ سے وہ بڑے مضبوط تھے۔ جب انہوں نے نافرمانی کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی وقت کے نبی کی نافرمانی کی، تو اللہ نے ان کو بھی تباہ کر دیا۔ اور یہی ہم لوگوں کو بھی یہ نصیحت ہے اللہ پاک کی، اور یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ آج سے جو پہلے قومیں گزر چکی ہیں طاقتور، ان سے زیادہ تو ہم طاقتور ہو نہیں سکتے، اور نہ ہی ہم ان سے زیادہ جسمانی طاقت اور عقل کے حساب سے ہو سکتے ہیں۔ تو جب ان قوموں کو ہلاک کر دیا گیا، اور ان قوموں کی ہلاکت کی وجہ اللہ پاک نے کیا بیان فرمائی کہ انہوں نے وقت کے نبی کو جھٹلا دیا۔ میرے پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں بہنوں، ہم ذرا غور کریں اپنے حالات پر کہ آج جو ہمارے ملکی حالات بنے ہوئے ہیں، اب ہر شخص اس بات کو تو رو رہا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، غربت بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ظاہراً ایسے ہی بات ہے، لیکن اس کا گلہ ہم کس سے کریں؟ اس کا گلہ کبھی ہم خود سوچیں اپنے آپ پر، اپنے اعمال پر، کہ ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے رب کی کتنی عبادات کرتے ہیں، اپنے رب کو کتنا یاد کرتے ہیں، شریعت کے مطابق کتنا چلتے ہیں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم وہ تمام احکامات پورے کر رہے ہیں۔ اگر نہیں کر رہے تو پھر ہمیں ان پہ ڈٹنا نہیں چاہیے، اور اس بات پہ خائف ہونا چاہیے کہ پہلی قوموں کو اس لیے نہیں وہ تباہ برباد ہوئیں کہ ان کے پاس وسائل کم تھے یا وہ غریب ہو گئے تھے تو اس لیے ان کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا، بلکہ ان کی ہلاکت کی وجہ کیا بیان فرمائی اللہ پاک نے اس میں اسی آیات میں بتایا کہ وہ نافرمان ہو چکے تھے، وہ اللہ اور اللہ کے وقت کے جو نبی تھے ان کے نافرمان ہو چکے تھے، تو وہ شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے کیا سب اسباب ہوتے ہوئے بھی اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اب ہم گلہ تو کرتے ہیں لیکن ہم حالات کے اوپر غور نہیں کرتے کہ وجہ اس کی کیا ہے۔ اس میں میرے اور آپ کے اعمال کی وجہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب میں معراج پر تشریف لے گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ چیزیں زمین سے آسمان کی طرف جاتی ہیں اور کچھ آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوتی ہیں۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نیچے سے اوپر آ رہے ہیں یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں۔ جس طرح کے اعمال اوپر جا رہے ہیں اور جو اوپر سے چیزیں نازل ہو رہی ہیں آسمان سے، عرش سے، وہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ کی امت کے اعمال آ رہے ہیں اسی طرح رب کے فیصلے بھی زمین پر نازل ہو رہے ہیں۔ تو ہم ذرا اپنے اوپر اپنے حالات پر غور کریں کہ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بن جائیں تو اللہ آج بھی اس دنیا کو جنت کا گہوارہ بنا دیں گے۔ ہمیں کسی سے گلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ذرا اپنے 24 گھنٹے کی اعمال میں دیکھیں کہ کیا ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو الحمدللہ، نہیں تو اس پہ فکر کریں، ساری قوم اس پر آئے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ رب اس پر ہمارے ملک کے حالات درست فرما دیں گے، اور یہ جو تنگ دستیاں ہیں ان کو ختم فرما دیں گے۔ صرف شرط یہ ہے کہ ہم اعمال پر آ جائیں۔ جزاک اللہ۔